ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حاضرین مجلس، احباب گرامی، دنیا میں انسان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے اللہ نے آسمان سے ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہر دور میں کتابیں، صحیفے اپنی ہدایات پہ مبنی اتاری. انہی میں سے ایک آخری کتاب کتاب اللہ ہے. اس کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے یا تو خبریں دی ہیں جنہیں ہم اخبار القرآن کہتے ہیں، اور یہ ساری سچی ہیں، حق پہ مبنی ہیں. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کے کوئی سچا نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے احکام اتارے ہیں. گزشتہ سے پیوستہ خطبہ میں ہم نے اس کی تفصیل دی تھی کہ مالک کے یہ احکام بنیادی طور پہ دو حصوں میں تقسیم ہیں: اوامر کونیہ قدریہ اور اوامر شرعیہ. کائنات کو تخلیق کے لیے، اس کے پیدا کرنے کے لیے مالک کے حکم جن و انس سے ہٹ کے جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے کن پہ مبنی ہیں، اور مالک کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. پھر اس کو چلانا، نبھانا، اس کا وقت، وہ سب کچھ اسی زمرے میں آتا ہے. دوسری قسم جو کہ انشاءاللہ آج ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، اوامر شرعیہ ہے، جن کا مخاطب جن و انس ثقلین. اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ دو حصوں پہ مبنی ہوتا ہے. ایک وہ کام جو ہمیں کرنے ہوتے ہیں، ان کو مامورات کہتے ہیں، امر ہے، آرڈر ہے، کرنا ہے. دوسرے وہ کام ہیں جن سے اللہ نے روکا ہے اور انہیں منہیات کہتے ہیں. پھر ان کی آگے قسمیں ہوتی ہیں. جس چیز کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ان میں سے اکثر و بیشتر ہمارے نفس اور مزاج سے ذرا ہٹ کے ہوتے ہیں. کچھ مرغوب بھی ہوتے ہیں، محبوب بھی ہوتے ہیں، پسندیدہ ہوتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر
اللہ کی شریعت کے احکام انسان کے نفس کے اوپر بھاری ہوتے ہیں، وہ محبوب و مرغوب ہوں یا انسانی وجود پہ بھاری ہوں، انہیں کرنا ہوگا۔ عمومی اصول اور قاعدہ الامر للوجوب، کہ اللہ جس چیز کا حکم دے دیں، امر دے دیں، وہ واجب ہے، فرض ہے۔ لیکن کتاب اللہ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو یہ 110 سے زیادہ قسمیں ہیں اللہ تعالی کے امر کی۔ کہیں وہ واجب ہے، فرض ہے، کہیں ہے تو آرڈر اور ہے بھی بندوں کو، لیکن وہ سابقہ اقوام کے لیے تھا اور اللہ صرف اس کی خبر دے رہے ہیں۔ کہیں اللہ کا وہ آرڈر بطور چیلنج اور تحدی ہے، کہیں وہ مندوب ہے، مستحب ہے۔ یہ انشاءاللہ العزیز کتاب اللہ کی جب آیات آتی جائیں گی احکام والی تو ہم ساتھ ساتھ اس کی وضاحت کرتے چلے جائیں گے۔ منہیات، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان میں سے اکثر و بیشتر انسانی وجود کو پسندیدہ ہے، محبوب و مرغوب ہے، دیکھنے میں بڑی میٹھی ہیں، من چاہی ہیں، لیکن اللہ رب العزت جس نے وجود کو بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ انسان کے لیے، انسانی معاشرے کے لیے جلدی یا بدیر نقصان دہ ہیں، اس لیے ان سے روک دیا گیا۔ اور تیسرے نمبر پہ قرآن مجید میں جزا و سزا کا معاملہ ہے کہ جس قوم نے میرے احکام کو، نواہی کو، مامورات کو، منہیات کو، لا اینڈ آرڈر کو دل و جان سے قبول کیا، فالو کیا، چلتے رہے، میں نے انہیں کامیاب کیسے کیا؟ دنیا میں بظاہر وہ ناکام بھی تھے، اکیلے بھی کیوں نہیں رہ گئے، تو ہم نے انہیں کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا اور ہم نے انہی کو گنا ہے، باقی جمع غفیر کو، کثرت کو اور جمہور کو ہم نے نہیں گنا۔ اور جنہوں نے نہیں مانا، اگر انفرادی نافرمانی تھی تو سزا انفرادی رہی، اگر اجتماعی تھی تو اللہ رب العزت نے قوموں کو اجتماعی طور پہ کیسے ختم کر دیا۔ یہ وہ معاملات ہیں جن کو کتاب اللہ پڑھنے والا ایک طالب علم دیکھتا ہے تو اس کے لیے مالک آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے گزشتہ ملاقات میں اللہ کے وہ اوامر، وہ احکام جو قدری ہیں، کونی ہیں، کائنات کو بنانے کے لیے ہیں۔ لفظ اگرچہ آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا لیکن میں نے اس کو آسان کر کے تفصیل سے پیش کیا تھا کہ وہ حکم اللہ کا کائنات کو ہو سکتا ہے، قلم کو حکم دیا، بنایا اور کہا کہ اکتب ما کان وما یکون۔ اللہ رب العزت کا شیطان کو حکم، ملائکہ کو حکم، حیوانات، نباتات، جماعتات کو حکم، یہ اس زمرے میں آئے گا۔ اور جو احکام شرعیہ ہیں دوسری قسم، ان میں لا اینڈ آرڈر، مامورات اور منہیات، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اس سے 10 کے لگ بھگ لوگ مراد ہو سکتے ہیں اور اس کی ورائٹی ہو سکتی ہے۔ مثلا پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ وہ حکم یا ایھا الناس کہہ کے، یا ایھا الانسان کہہ کے پوری نوع انسان کو دے رہا ہے۔ یا اسی طرح اللہ تعالیٰ وہ حکم ذکر کر رہا ہے سابقہ انبیاء کو، اور وہ عام حکم ہے، وہ حکم میں ہم بھی شامل ہیں۔ سابقہ انبیاء کو بھی توحید کا حکم تھا، ہمیں بھی توحید کا حکم ہے، انہیں بھی شرک سے روکا گیا، ہمیں بھی روکا گیا۔ اسی طرح سابقہ انبیاء کے لیے خاص حکم جو ان کے ساتھ خاص تھا، اس میں ہم شامل نہیں ہیں لیکن اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص حکم جو صرف آپ کے لیے، اس میں ہم شامل نہیں ہیں مگر کتاب اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح وہ حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور بالتبع آپ کی امت بھی اس میں شامل ہے۔ مثلا کل، قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ کل کہتے ہیں، وقت کے پیمبر، ہادی اور راہبر، سید الرسل، مرشد کائنات، ہادی، ہدایت کے طور پہ وہ ہمیں بات کہتے ہیں، وہ ہمیں سننی ہے
اور سن کے کل بتبع امتی ہونے کے ناطے ہمیں اس کا پرچار کرنا ہے، یہ بات ہمیں آگے کہنی ہے، اور ہم اس کے باقاعدہ ذمہ دار ہیں کہ ہمیں یہ کہنا ہے۔ اسی طرح سابقہ اقوام کو حکم، اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ احکام دیے، اور اس میں آج ہم شامل ہیں یا نہیں ہے، یہ موقع پہ انشاءاللہ تفصیل آئے گی۔ اسی طرح امت محمدیہ کو حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اسپیشلی حکم دیا گیا ہے، اور اس میں کبھی یہ حکم مومنین کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ پیغمبر کی امت دو طرح کی ہے، ساری کائنات اس وقت جو موجود ہے وہ پیغمبر کی امت ہے۔ کچھ وہ ہیں جو ماننے والے ہیں، ان کو ہم امت اجابہ کہتے ہیں، استجابت جنہوں نے کی، بات کو قبول کیا، اور امت الدعوہ جن کو محبوب نے دعوت دی ہے وہ سب ہیں، نہیں بھی قبول کیا تو وہ بھی اس حکم میں شامل ہیں۔ اور پھر اللہ نے مومنین اور خاص میں سے خاص لوگوں کے لیے خاص حکم، یہ انشاءاللہ تفصیل وقت کے ساتھ آتی رہے گی۔ میں نے بڑے ہی اختصار سے اس مقدمے کو رکھا، وگرنہ حق تو یہ بن رہا تھا کہ میں احکام میں اس پوری تفصیل کو پیش کروں، تاکہ ہماری دوریاں اور کتاب اللہ سے جو محبت ہونی چاہیے تھی اس میں وہ گہرائی نہیں آ سکی ایک مومن کے ہاں۔ چند لوگ ہیں جو پڑھ لیتے ہیں وہ بھی سرسری۔ تو کتاب اللہ کا میں مشورہ دوں گا، 3 طرح کا مطالعہ ضرور کریں۔ پہلا مطالعہ، اللہ رب العزت خبریں کیا دیتے ہیں۔ یہ خبریں 2 ہی طرح کی ہیں، سزا و جزا پہ مبنی ہے، ماننے والے نہ ماننے والوں کی ہیں۔ توحید، اور سارا قرآن کا عنوان توحید اور انسان ہے۔ جنہوں نے مانا انہوں کا کیا بنا، انبیاء نے توحید کو کیسے نبھایا، معاندین نے مخالفتیں کیسے دی، ماننے والوں کو جزا کیا ملی اور نہ ماننے والوں کو سزا کیا ملی، یہ پورا قرآن مجید ہے۔ اور دوسرا مطالعہ، آپ کبھی قرآن مجید کو اس نظر سے پڑھیں کہ میرا رب مجھے کیا کہتا ہے، اللہ کے احکام کیا ہیں، آرڈرز کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آٹومیٹکلی یہ بات آ جائے گی کہ اللہ مجھے جس چیز کا حکم دے رہے ہیں اس کی مخالف چیز سے روک رہے ہیں۔ اور آج ہم انشاءاللہ پہلے ہی سبق میں اس کو دیکھیں گے، پہلی مثال میں جو کتاب اللہ سے ہے، کہ اللہ نے کیسے توحید کا حکم دیا، بندہ بننے کا حکم دیا، اور بندگی کے لیے توحید کو ضروری قرار دیا اور شرک سے روک دیا۔ اور تیسرا مطالعہ قرآن مجید کا آپ اور میں یہ ضرور کریں کہ فرما برداروں کے لیے رب نے کیا کیا رکھا ہے، اور پھر خود کو چیک کریں کہ یہ خوبی میرے اندر ہے، اگر ہے تو شکر کریں، نہیں تو فکر کریں، اور نافرمانوں کے لیے رب نے سزائیں کیا رکھی ہیں۔ تو کتاب اللہ کے آج پہلے پارے کا انشاءاللہ 65 حکم ہے، اس میں کتاب اللہ کا پہلا پارا 65 حکم ہے۔ میں صرف اختصار سے مثالیں پیش کروں گا، تفصیل انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو اس کو کسی اور جگہ دیکھیں گے۔ یہ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ رب العزت جو پہلا حکم دیتے ہیں وہ اوورآل ہے، عمومی ہے، پوری انسانیت کے لیے، بنی نوع انسان۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو بندے بنو۔ اس پہ ہم پہلے تفصیل دے چکے ہیں، لہٰذا میں اسے مختصر کر رہا ہوں کہ لوگوں نے اس کا اکثر ترجمہ یہ کیا ہے کہ لوگوں عبادت گزار بنو، اور پھر عبادت کا غلط مفہوم یہ لے لیا ہے کہ چند مخصوص چیزیں حقوق اللہ کی اپنا لیں، حقوق العباد میں مار کھاتے ہیں تو کھا جائیں، لیکن ایسے نہیں ہے، یہ بڑا جامع لفظ ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانوں بندے بنو، اور بندہ بننے کے لیے لا اینڈ آرڈر، مامورات، منہیات، جو رب نے کہا ہے وہ تمہیں ماننا ہوگا، جس سے روکا ہے اس سے رکنا ہوگا۔ اور بندے کس کا بننا ہے؟ ربکم، اپنے رب کے۔ یہاں دنیا میں ایک روش چلی ہے کہ ہر انسان نے خود کو کسی نہ کسی کا مرید، اسے اپنا مرشد، اور پھر جو مرضی ہو جائے، صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی بات ماننی ہے۔ تو یہ بندگی کے 100% خلاف چیز ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے آگے وضاحت کر دی کہ تم نے جس کا بندہ بننا ہے پہلے وہ چیک کر لیں، اس میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، الذی خلقکم، وہ تمہارا رب ہو۔
رب لوگوں نے مالک کے معنی میں لے لیا، رب الارباب، رب الکعبہ، رب البیت، رب الابل، لفظوں میں چلے گئے کہ جناب اس کا معنی مالک ہوتا ہے تو میرا باس میرا مالک ہے، میرا بڑا میرا مالک ہے، میرا باپ میرا مالک ہے، میرا شوہر میرا مالک ہے، تو یہ مجازی خدا ہیں سارے، مجھے ان کی بات ماننی، ہاں ان کی بات ماننی ہے، لیکن لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، ان کو اتھارٹی اللہ نے دی ہے، ان کی اتھارٹی صرف اتنی ہے کہ مجھے رب کے تابع رہ کے ان کی بات ماننی ہے، اور اگر یہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یا کتاب و سنت کے احکام کے خلاف جائیں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اور یہاں اللہ نے جو وضاحت دی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، اس کے بندے بنو جس نے تمہیں پیدا کیا ہو، عدم سے وجود دیا ہو، تمہیں پالتا ہو سنبھالتا ہو، اور دوسری چیز کہ تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا ہو، جس نے تمہیں پیدا کیا تم سے پہلوں کو پیدا کیا، اور وہ یقیناً صرف اللہ ہے۔ لعلکم تتقون، لا اینڈ آرڈر اور بندہ بننے کا اصل ٹارگٹ اور ہدف یہ ہے کہ تمہارے اندر سیکیورٹی، تحفظ، وقایا، بچاؤ، ڈیفنس، کہ تم غلط انجام سے بچ سکو، آگ سے بچ سکو، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی پکڑ سے بچ سکو، اللہ کے عقاب اور عذاب اور عتاب سے بچ سکو، وقایا، تقوی، پرہیزگاری۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض، بندے اس کے بنو جس نے زمین پیدا کی ہے، زمین والوں کے نہیں، اور اس نے تمہارے لیے اسے بچھایا ہے بچھونا، والسماء بناء، اس کے بندے بنو جس نے آسمان بنایا ہے۔ علم النجوم کے احوال اپنی طرف سے اٹکل پچو لگا کر کے بیان کرنے والوں کی بندگی نہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس کے بندے بنو جو آسمان سے تمہارے لیے بارشیں کرتا ہے۔ ترس رہے ہیں نا، ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس مگر بے بس ہیں، پیسہ نہیں ہے۔ کون ہے جو تمہیں مفت میں بارش تمہارے گھر میں، علاقے میں آ کے تمہارا کوٹا دیتا ہے؟ میں یہیں پہ دعا کرتا ہوں، الہ العالمین تیرے بندے محتاج ہیں بارش کے، تیری رحمت کے، تیرے کرم کے مالک، ہم تجھ سے پانی مانگتے ہیں اور رحمت کا مانگتے ہیں، بارش مانگتے ہیں، رحمت کی مانگتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو، جانوروں کو اللہ یوں اپنی رحمت کے بغیر پیاسا نہ مار۔ الہ العالمین ہی ہے جو یہ بارشیں اتارتا ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر وہ جو چیز پیدا کرتا ہے اس کو چارہ بھی بنا دیتا ہے، تمہارے لیے کھانا بھی بنا دیتا ہے، تمہارے جانوروں کے لیے بھی کھانا بنا دیتا ہے، اور تمہارے لیے اس میں مال پیسہ رکھ دیتا ہے۔ ایک مکی کو لے لیں، اس کے بھٹے کو، چھلی کو ہمارے لیے کھانا بنا دیا، اور اس میں ہزاروں قسمیں انسان نے نکال لی، اور جو اس کا پودا ہے اسے جانوروں کا چارہ بنا دیا، اور اس کے اندر ہماری تجارت بھی رکھ دی، ٹریڈ بھی رکھ دی، بزنس بھی رکھ دی، کاروبار بھی رکھ دیا، اسے ہمارا رزق بنا دیا۔ اور یہی مثال پھلوں کی ہے، مالک اسی کے بندے بنیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، یہ میں کہہ رہا تھا پہلا حکم ہے سورہ بقرہ کے اندر قرآن مجید کی ترتیب توقیفی کے مطابق کہ انسانوں بندے بنو، اور اس پہلے حکم میں جو اس کا مفہوم مخالف تھا یا جو اس کی ضد تھی کہ توحید اپناؤ، ایک رب کے بندے بنو۔ فلا تجعلوا، اگر یہ باتیں تمہیں سمجھ آ گئیں اور یہ کوئی اور نہیں کر سکتا تو پھر تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ تم اللہ کے کسی کو شریک بناؤ۔ اللہ کے ساتھ کسی کو پکارنے کے لیے بھی آواز مت دیجیے، پکارنا اور دعا اور مناجات بھی عبادت ہے، یہ بھی بندگی ہے۔ بیوی کے لیے جب تم جائز نہیں سمجھتے کہ تمہارے پاس ساری سہولتیں وہ تمہارے ہوتے ہوئے کسی غیر کا نام لے کے اس کو کہے کہ میرے لیے یہ چیز لیتے آؤ، یہ مہیا کر دو، تمہیں اس پہ اگر تکلیف ہوتی ہے تو تم میرے بندے ہو، میرا کسی کو شریک نہ بنانا، انداز نہ بنانا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں علم ہو گیا جو میں نے مثالیں دی ہیں۔ حضرات یہ پہلا حکم ہے۔ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر اس قرآن کے بارے میں تمہیں شک ہے انسانوں تو پھر ایسے کرو۔ اس کے علاوہ اور بھی جگہ چیلنجز ہے، پورا قرآن لے آؤ، 10 سورتیں لے آؤ، لیکن یہاں جو پہلا حکم ہے، مزے کی ترتیب دیکھیے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ،
ایک سورت بقرہ جتنی نہیں لا سکتے، کوئی درمیانی لے اور درمیانی نہیں لا سکتے. قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت 3 آیتیں، سورت الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس پائے کی 28 حروف لے لو، مٹیریل لے لو، زبریں، زیریں، شدیں، مدیں، قواعد، اصول، ضوابط، صرف، نحو، سارا کچھ لے لو. گرامر تمہارے پاس، ٹیچر تمہارے پاس، علماء تمہارے پاس، ایک سورت ایسی بنا دو. اب یہ ہے تو حکم، ہے تو آرڈر، لیکن کس لیے ہے؟ بطور چیلنج. بطور چیلنج. پوری بنی نوع انسان سے یہ ہو نہیں سکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور تحکیم، چلو آؤ میدان میں، زج کرنے کے لیے، انسان کو کچا کرنے کے لیے، شرم دلانے کے لیے کہ ہوتا تو تم سے یہ بھی نہیں اور باتیں بناتے ہو بڑی بڑی. تیسرا حکم اللہ نے دیا ہے، یہ بھی بطور چیلنج ہے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. یہ آیت نمبر 23 میں 2 حکم. اللہ کے علاوہ جو بھی تمہارے پارٹنر ہیں، جو تمہارے گواہ بن سکیں، جو بھی تمہارے لیڈر ہیں، بڑے ہیں، جن پہ آپ کو بھروسہ ہے، جن کو آپ نے اپنا کچھ سمجھ رکھا ہے، وَادْعُوا، بلا لو، شُهَدَاءَكُم، اور کر دکھاؤ ان کنتم صادقین، جو کہتے ہو اگر تم سچے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو پھر اس جیسا بنا دو. چوتھا حکم اللہ تعالیٰ آیت نمبر 24 میں دے رہے ہیں، اور وہ ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. اگر آپ سے یہ نہیں ہو سکتا، اور یقیناً کبھی نہیں ہو سکے گا، چیلنج ہے، کبھی نہیں ہو سکے گا. اب چوتھا حکم کیا ہے؟ فَاتَّقُوا النَّارَ. لوگوں آگ سے ڈر جاؤ. آگ سے، دنیا میں تو ہم آگ سے ڈرتے ہیں، بچے کو شعلہ نہیں جلانے دیتے، بچے کے کمرے میں تھوڑی سی آگ لگ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہمارے اپنے خوابگاہ کے اندر، سونے کی جگہ پر، عمل اور کام کی جگہ پہ، ورکنگ پوائنٹ پہ کہیں تھوڑا بہت تو ہم نے بڑے حفاظتی اقدامات کر رکھے ہیں. ہم نے سائرن رکھے ہیں، الارم رکھے ہیں، پانی رکھا ہے، وہاں پہ سلنڈر رکھے ہوئے ہیں کہ آگ پہلے تو لگے نہ لگے تو فوری بجھ جانی چاہیے. ہم نے اس کے لیے بڑے بڑے سسٹم چلا رکھے ہیں. ہم نے اس کے لیے 1122 رکھی ہوئی ہے. ہم نے فائر بریگیڈ کے سسٹم بنا رکھے ہیں. لیکن اگر نہیں انسان نے بنایا تو ہر گھر کے ہر فرد کو آگ لگ چکی ہے، اور وہ آگ میں جل رہا ہے. سر سے لے کے پاؤں تلک، پاؤں سے لے کے سر تلک آگ کے شعلوں میں ہے. اور اللہ نے اس کا ایک جگہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. تمہارے گھروں میں تمہارے گھر والوں کو، گھر والیوں کو، تمہارے بچوں کو، تمہاری بچیوں کو، تمہارے اہل خانہ کو، عزیز اقارب کو آگ لگ گئی ہے، جاؤ آگ بجھاؤ، جاؤ آگ بجھاؤ. حضرات ہمیں یہیں پہ خبر ملے، ایک میسج آئے، اللہ نہ کرے گھر میں آگ لگ گئی ہے تو ہم بھاگ دوڑیں گے، پریشان ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ ایک دوست بدین سے گاڑی پہ سفر کر رہے تھے. پہلے کراچی پہنچے، وہاں سے رات 1 بجے بدین، اور وہاں سے پھر 3 بجے نکلے. کرتے کراتے اگلے دن کی شام ہوئی، جہانیاں پہنچے، پروگرام ہوا، عشاء کے بعد نکلے. چیچا وطنی ابھی نہیں پہنچے تھے کہ خبر ملی آپ کے پیچھے گھر میں آگ لگی ہے، نقصان ہو گیا ہے. تو اس دوست کے تیور بدل گئے. کتنا لمبا سفر کرایا، آگے اس نے فاروق آباد تک جانا تھا تو وہ وہیں سے پلٹ گیا. کیا ہم پلٹے؟ ہمارے گھروں کو آگ لگ چکی ہے، خبر بھی ہے اور یہاں حکم بھی ہے، فاتقوا النار، اس آگ سے بچو. ہمارے ہاں آج کوشش کی جاتی ہے کہ آگ جلانے کے لیے، بون فائر کے لیے خشک ہڈیاں مل جائیں، خشک پتے مل جائیں، کاغذ مل جائیں، خشک لکڑی ملے. قیامت کے دن اللہ نے جس جہنم کو جلانا ہے اسے پہلے پتھروں سے جلایا جا چکا ہے. 1000 سال اللہ کی آگ جو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم، پھر 1000 سال، پھر 1000 سال، سفید، سرخ، کالی، سیاہ بنا کر کے، وقودھا الناس والحجارہ، ان پتھروں کے ساتھ جن کو ڈالا جانا ہے وہ یاد رہے وہ دنیا کا کوئی بورا نہیں ہے، یا مٹی کا تیل نہیں، بلکہ انسان اور ان کا بدن ہے. اس آگ سے ڈریے. اور 5واں حکم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. میں ان کو 2 گنوں تو بھی گن سکتا ہوں، کیونکہ جن لوگوں نے گنتی کی ہے، کتاب اللہ میں حکم کتنے ہیں، بعض نے کہا ہے کہ 150 ہے، بعض نے کہا 300 ہے، بعض نے کہا 500 ہے، بعض نے
900 بولا، بعض نے 1000، بعض نے 1500. تو وہ فرق کیسے پڑتا ہے؟ یہی مثال لے لیں حکم نمبر 5 میں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. بعض نے اسے ایک گنا ہے کہ خوشخبری دے دیجئے جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں اور انہوں نے عمل صالح کیا ہے. بعض نے اسے 2 گنا ہے کہ مومنوں کو بھی خوشخبری دے دیں، بشارت، اور عاملین کو بھی خوشخبری دے دیں. 2 الگ الگ گنے ہیں، عاملوں کو بھی خوشخبری اور مومنوں کو بھی خوشخبری. سارے مومن عامل نہیں ہوتے. بسا اوقات خوشخبری یہ ہے کہ آپ ایمان لائیں، ایمان لاتے ہی عمل کا ٹائم ہی نہیں ملا، ارادہ آپ نے پختہ کیا تھا اس صحابی کی طرح، آ کے پوچھا کہ جنت جانا چاہتا ہوں، موٹے موٹے عمل بتا دے، آپ نے بتائے تو کہنے لگا نہ کم کروں گا نہ زیادہ، ابھی ایمان لایا ہے. تو اسے ہم باطنی احکام جن کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، عمل کا مرحلہ آگے ہے، پھر اس میں عبادات ہیں، اعتقادات ہیں، معاملات ہیں، رشتہ داریاں ہیں، سیاست ہے، تو یہ بھی احکام کے اندر شامل ہیں اور قسم ہے. تو ان لوگوں کے لیے خوشخبری، اور یہ خوشخبری آپ دیا کریں. اگر آپ کسی کو صاحب ایمان دیکھیں، وہ دعویٰ کر رہا ہے اور ساتھ میں عمل کر رہا ہے، بے شک ظاہری طور پہ باطن کے معاملے رب کی سپرد کر دیں، لوگوں پہ فتوے لگانے اور ان کے دل کے اندر کی ٹو لگانی اور بات بات پہ یہ کہنا نہیں یار منافق ہے ویسے ہی، تو ایسی بات نہیں ہے. آپ کو خوشخبری دینے والا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیرا و نذیرا، خوشخبریاں دیجئے، ڈرائیے بھی، لیکن یہ نہیں کہ ساری زندگی ڈراتے ڈراتے. ایک مولانا گزرے ہیں، مولانا قیامت نام تھا ان کا، ایک اور تھے مولانا بجلی، ایک اور تھے اس طرح کے. تو صرف ویسے یہ اگر ادا دیکھوں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں ملتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ لوگ جب خیر کی خبریں بیان کر رہے ہوتے تھے تو محبوب سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا. بھئی آپ صرف شر کے بارے میں کیوں پوچھتے تھے؟ کہتے ہیں کہ اس ڈر سے کہ کہیں میں اس شر میں واقع نہ ہو جاؤں اور مجھے پتہ بھی نہ چلے. اچھی بات ہے، آپ نے اپنی دعوت کا آغاز ڈرانے سے کیا تھا. یا ایھا المدثر قم فانذر، بشارتیں جہاں بنتی ہیں بشارتیں بھی دیجیے، جہاں ڈرانا بنتا ہے وہاں ڈرائیے. تو یہ 5ویں حکم کے بعد 6واں حکم اللہ رب العزت آیت نمبر 33 میں دے رہے ہیں. اور یہ میں ذکر کر دوں کہ اسے علماء نے کونی قدری امر میں ذکر کیا ہے، لیکن ایک اعتبار سے چونکہ ہم اولاد آدم ہیں، ہمارے والد کو حکم ملا تھا، تو اس کا تاریخی حوالہ اور پہلو دیکھ لے. اللہ نے جناب آدم کو کچھ نام سکھائے اور پھر ان کو کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، یہ جو نام آپ نے سیکھ لیے اب ان کو آگے ان کو سنائیے. تو یہاں سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم علم سیکھ بھی لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، جان بھی لیتے ہیں، مگر بتاتے ہوئے گھبراتے بھی ہیں، شرماتے بھی ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. جو پڑھا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں دوسروں کے لیے بنایا گیا ہے. آپ بات کو چھپا کے بیٹھے ہیں، کوئی پوچھ بھی رہا ہے، بیان نہیں کر رہے اور علم رکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن اسے آگ کی لگام دی جائے گی. ہم نے بڑے سارے اپنے ساتھ اسٹوڈنٹس دیکھے تھے جو ہمارے ساتھ سینئر بھی تھے، برابر کے بھی تھے، ماں بعد بھی تھے، کہ بہت کچھ پڑھے ہوئے، ذہین و فتین، مگر جب قوم کو دینے کی باری آئی تو ایک لفظ نہ بول پائے. آج ان کا نام بولنے والوں میں، کہنے والوں میں، بیان کرنے والوں میں، سنانے والوں میں نہیں ہے. اور ان کے ماں باپ ترستے چلے گئے کہ کوئی ایک لفظ ہی پتر کتے بول دے، کتے ساڈے بھی کلیجے ٹھنڈ پوے. تو ایسے مت بنے. جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا اور انہوں نے حکم مانا، سکھایا. آپ نے بھی جو کتاب و سنت اور وحی سے سیکھا ہے بتبع حکم ہے، قوم کو خبر دے دیجیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو نیکسٹ حکم 7واں ذکر کیا ہے کونی قدری ہے مگر شرعی بھی ہے اس اعتبار سے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو. یہاں تھوڑی سی برین واشنگ کر لیں. بڑے سارے لوگ آپ کو کہیں گے اس وقت تو خیر بہت ہو گئے ہیں، یہ جو شیاطین کو پوجنے والے تھے پہلے ماوراء النہر کی پٹیوں پہ تھے، اب پوری ورلڈ میں یہ اس طرح کا نشان بنا کے جتنے بھی لوگ گھوم رہے ہیں ان کے پیچھے یہی ایک فلسفہ ہے
کہ اللہ نے زیادتی کی تھی، غیر اللہ کو سجدہ کرنا جب حرام تھا تو فرشتوں کو کیوں کہا آدم کو سجدہ کرے؟ اور وہ اس واقعے کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ رب کا لکھا ہوا سکرپٹ نہیں، یہ کسی گھٹیا انسان کی بنائی ہوئی فلم کے ڈرامے کا ایک سین ہے جسے یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ کرنا کیا ہے، لکھنا کیا ہے۔ ایسے بد نصیبوں سے اور ان کی اس متعدی بیماری سے بچنے کے لیے ذہن میں رکھیے گا، اللہ کو کوئی حاشیہ نشینی اور نکتہ چینی کرنے والا نہیں کہ رب جو چاہے کرے، اللہ کی مرضی ہے۔ اتنی اتھارٹی اپنے رب کو دیں کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، جب بنایا اس نے ہے تو آرڈر بھی اسی کا چلے گا، کیا آرڈر دیتا ہے اس کی مرضی ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، ہم نے کسی انسان کو، کسی مخلوق کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ ہمارے آرڈر پہ نکتہ چینی کرے یا حاشیہ نشینی کرے۔ میں بڑی مرتبہ یہ وضاحت کر چکا ہوں، نکتہ چینی یہ ہے کہ ایسے کیوں کیا ہے، ایسے، اور یہ نکتہ چینی کرتے ہیں، اور حاشیہ نشینی یہ ہے کہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے حکم دیا ہے فرشتوں کو اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، اللہ کی مرضی ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ آپ نے غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرنا، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ کیوں اس نے حکم دیا؟ تعظیمی سجدہ تھا یا جو بھی تھا، اور اس پہ قیاس کر کے آج ہم اپنے بڑوں کو سجدے لگانے لگے، سر جھکانے لگے، جبھی سائی کرنے لگے۔ میرے مرشد نے پریکٹیکلی صاحب قرآن نے روک دیا، کہا نہیں، آئے تھے صحابی، میں باہر کی دنیا سے ہو کے آیا ہوں، وہ لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، ہم آپ کو سجدہ نہ کریں۔ آپ نے کہا اگر میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا روا ہوتا، میں بیوی کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی جتنے اس کے اس پر حقوق ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کا آرڈر۔ اسی طرح ایک اور مثال لے لیں، ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ اٹھائیں، غیر اللہ کی قسم حرام ہے، نہیں اٹھائی جائے گی، نہ محبوب کی قسم، نہ محبوب کے سر کی قسم، نہ زلفوں کی قسم، نہ اس کی آنکھوں کی قسم، نہ چہرے کی قسم، نہ مرن منجی کی قسم، نہ رزق سامنے پڑا ہے اس کی قسم نہیں اٹھائی جائے گی۔ قسم اٹھائی جائے گی تو یا اللہ کی یا رب کی صفتوں کی، اللہ کی صفات کی، اللہ کی ذات کی قسم آپ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ جس کی مرضی قسم پیش کر دے، رب کو کون روکے گا؟ اللہ نے والشمس، سورج کی قسم پیش کی، وضحاها، اس کی کرنوں اور دھوپ کی قسم پیش کی، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم پیش کی، والنہار اذا جلاها، دن کی قسم، واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم۔ اسی طرح آسمان کی قسم، بنانے والے خود اپنی قسم اللہ پیش کر رہے ہیں، والسماء وما بناها، والارض وما طحاها، زمین اور زمین کو بنانے والے کی قسم، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کائنات کے جتنے نفوس رب نے بنائے ہیں ان کی بھی قسم، اور اللہ نے اپنی بھی قسم اس ایک صورت میں اتنی مرتبہ پیش کی ہے۔ تو رب کو کوئی نہیں کہا جائے گا۔ بڑی خوبصورت ایک پنجابی نظم کبھی ہم سنا کرتے تھے بچپن میں، کون آخے رب نو تو انج نہیں تے انج کر۔ اللہ کو نہیں کہا جائے گا کہ ایسے کیوں کیا ہے، ایسے کر لے، اللہ کے اپنے فیصلے ہیں۔ فرشتوں کو حکم۔ اس کے بعد 8واں حکم، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، جناب آدم علیہ السلام، ہمارے ابو اور امی کو حکم ہے تم دونوں جنت میں رہو۔ اس کو کونی قدری حکم گنا ہے علماء نے، لیکن شرعی حکم میں بھی لے آئیے۔ پہلے تڑپ تڑپ کے کہتے ہو کہ رب شوہر دے دے، رب بیوی دے دے، کوئی رشتہ ہو جائے، اور جب رشتہ ہو جاتا ہے تو پھر پورے ماحول کو جہنم کدا بنا دیتے ہو۔ پہلے جوڑے کو کہا گیا تھا اور جہاں رکھا گیا تھا وہ جنت ہے۔ شادی شدہ جوڑا جس گھر میں رہے، وہ جھونپڑے میں رہے، وہ محل میں رہے، وہ کوٹھی میں رہے یا کسی کوٹھے میں یا ایک کمرے میں رہے یا کھلی چھت کے نیچے رہے، اس کا ماحول جنت نما ہونا چاہیے، سلامن سلاما، امن سکون، اس کے اندر فضولیات نہیں، لغویات نہیں، تو پاکیزہ ماحول۔ اور اس کے بعد نیکسٹ حکم جو ہے اللہ رب العزت دے رہے ہیں، 9واں حکم، وہ ہے وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ۔ گھر میں رہنا ہے تو کچھ اصول و ضوابط ہے۔ اللہ نے جنت دے کے جناب آدم اور حوا کو کیا کہا؟ کھلا کھائیے پیجیے، لیکن ایک پابندی ہے،
تو جس گھر میں کھلا کھاتے ہو پیتے ہو وہاں کی پابندیاں بھی فیس کرنی پڑیں گی، تو پھر ہی وہ جنت جنت رہے گی، سدا بہار رہے گی، دائمی رہے گی، ابدی رہے گی، وگرنہ یہ نعمت چھن جائے گی۔ اشارہ ہے، حکم ماں باپ کو ہے، نصیحت اولاد کو ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو میٹھا ہے وہ ہم لیں گے، جو کڑوا ہے وہ تھوک دیں گے۔ یہ لا اینڈ آرڈر، کون ہے مجھے روکنے والا؟ میں رکنے والی نہیں، میں رکنے والا نہیں، رکنا پڑے گا، وگرنہ یہ نعمت چھن جائے گی۔ اللہ نے ایک نافرمانی پہ دی ہوئی جنت کی ان گنت نعمتیں ماں باپ سے چھینی ہے تو چھن اولاد سے بھی سکتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھی۔ اگر ایک سجدے کا انکار کر کے شیطان کی زندگی بھر کی عبادتیں، محنتیں، بندگیاں، ریاضتیں دھتکاری پھٹکاری جا سکتی ہیں، ابلیس بنایا جا سکتا ہے، ایک ہی غلطی نے ابلیس کو شیطان بنا دیا۔ ہم لاکھ جرم کر کے انسان ہی رہے، اور ایک غلطی سے ماں باپ جنت سے نکالے جا سکتے ہیں۔ ہزاروں غلطیاں کر کے پھر یہ امید رکھے کہ جنت پھر ملے گی تو دیوانے کا خواب ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں۔ اور اس کے بعد آئیے 10ویں حکم میں، آیت نمبر 36 ہے، جب نافرمانیاں ہوں تو یہ حکم ملا، تاریخی اعتبار سے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے، اہبطوا بعضکم لبعض عدو۔ اللہ کی نافرمانی پہ سب سے پہلی سزا یہ ملتی ہے کہ مقام اور مرتبے اور لیول اور اتھارٹی سے گرا دیا جاتا ہے۔ حبوط الطائرہ، بلندیوں میں جا رہا تھا، فلائٹ پرواز کر رہی تھی، اس کو لینڈ کروا دیا گیا، زمین پہ اتار دیا گیا۔ جنت بلند و بالا، رتبے، شان، عزتیں، نعمتیں ملی ہوئی تھی، نافرمانی کی ہے میری، جہاں سے میں نے روکا تو تم نہیں رکے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کھڑا کیا ہے۔ اللہ قوموں سے وہ رتبے چھین لیتے ہیں، انفرادی گناہ ہو، انفرادی بغاوت ہو تو انفرادی رتبہ بھی چھن جاتا ہے، نظروں سے گرا دیا جاتا ہے، اور ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا جاتا ہے۔ دشمنیاں ایسے نہیں تھی جب خون ایک تھا، باپ ایک تھا، ماں ایک تھی۔ دشمنیاں کہیں نہ کہیں دشمنی ہو رہی ہو تو ذہن میں رکھیے کہیں نہ کہیں جرم ہو گیا ہے، رب کی نافرمانی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد 11واں حکم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہماری ابتدا ہے اور انسانیت ہے، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ یہاں رکیے گا، تھوڑا سا ذہن صاف کر لیں۔ وہ جی دانا تے امی ابو نے کھادا سی، سانو کادی سزا دیتی؟ اسی تو جرم نہیں سی کیتا، اسی تو جرم نہیں سی کیتا۔ سر جی یہ دنیا کا اصول ہے، آج بھی قاعدہ ہے، جو قوم کے بڑے ہوتے ہیں جب ان کے گناہ معاف نہیں ہوتی، جب کوئی ان کو سزا دیتا ہے تو ان کے ساتھ بچے بھی اس میں ایڈ ہوتے ہیں۔ غزہ کے بچوں کا کیا قصور تھا؟ کیا قصور تھا؟ کیا غلطی ہوئی تھی؟ ان معصوموں کو تو شاید ابھی فیڈر کا اور دودھ پینے کا بھی پتہ نہیں تھا۔ کیا جرم تھا کشمیر کے بچوں کا؟ باقی ممالک میں جہاں جہاں انسان کی، مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی، نسل کشی، نسل کشی نہیں، نسل بڑھانا نسل کشی، اور نسل کشی ان کو قتل کرنا اور مارنا۔ اللہ رب العزت نے وہ ماں باپ کا جو معاملہ ہے، اگر نسبت ان سے ہے، اصل وہ ہیں، تو پھر ان والی سزا پہ بھی اعتراض کرنا رب کے سامنے نہیں بنتا۔ اللہ کے لیے یہ گھٹیا جملہ نہ بولا کریں، رب کا یوں شکوہ نہ کیا کریں، ایمان اور عقیدے کا حصہ بنائیں، ڈر کے رہیں۔ الحمدللہ نہیں کہہ سکتے، اللہ رب العزت کو کم از کم سبحان اللہ کہہ دیں، اللہ تو ظلم سے پاک ہے، ہماری ہی غلطی ہے، تیری حکمت، ہمیں یہ اچھا نہیں لگا، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن تو نے کر دیا ہے، ہم تیری رضا پہ راضی ہیں۔ اور 12واں حکم مل رہا ہے، یہ بنی اسرائیل کے لیے ہے، مگر اس کے بالتبع دیگر امتوں کا بھی تذکرہ اسی میں آئے گا۔ اللہ رب العزت یہ آیت نمبر اس وقت 39 میں بیان کر رہے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا، بلکہ 40 میں، اے یعقوب کی اولاد، اے یعقوب کی اولاد۔ اگر اس اولاد کے اندر نسبتاً آپ سمجھیں تو کسی حد تک ہم لوگ بھی ہیں۔ اس وقت جتنی بھی امت ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ انہیں جد ثانی کہا جاتا ہے، دوسرے دادا جی، روح زمین سے دنیا ختم کر دے گی۔ پھر روحانی نسبت سے اگر ایک بخارے میں رہنے والا بخاری ہو سکتا ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی محمدی ہو سکتا ہے، ابراہیمی ہونے کے ناطے یہ ذہن میں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نسبت سے ہیں
جناب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل اور جناب اسحاق، ان سے آگے جب لڑی چلی ہے تو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آل اسماعیل سے ہے، اور بنی اسرائیل جناب یعقوب کے بیٹے یہودا، اور پھر باقی ان کے باپ جو اسحاق، اور سلسلہ چلتا ہے۔ تو دو ہی لڑیاں اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں، ان میں سے ایک لڑی میں ہم موجود اور کھڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یاد کیجئے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم۔ کبھی ایک مجلس بٹھائیں، کسی دن بیٹھیں، شکوے کرتے تو زندگی میری بھی گزر گئی، آپ کی بھی گزر گئی، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ہوا، یہ رہ گیا ہے، یہ بڑی چاہت تھی، اور مجھے شاید ہی کوئی بندہ ملا ہو جو مکمل ہو۔ جب ادھورے ہیں تو کچھ ادھورا ہے، زندگی ادھوری ہے۔ جن کے پاس بہت کچھ ہے ایسے لوگوں کو بھی شکوے میں دیکھا، ایسے لوگوں کو بھی جن کے پاس دنیا کی بھی ہر نعمت، دین کی بھی ساری نعمت ہے۔ میں یہاں دلی دعا کرنا چاہتا ہوں اپنے استاذ مکرم حضرت حافظ محمد شریف حافظہ اللہ تعالی کے لیے۔ شدید ڈپریشن میں ہے، میں نہیں سمجھتا، جتنا قریب سے ان کو جانتا ہوں، کہ اللہ نے کوئی دنیاوی نعمتوں کی کمی چھوڑی ہو، یا کوئی علمی، دینی، تعلیمی، تربیتی کوئی کمی ہو، ایسے نہیں ہے، وافر مقدار میں رب نے دیا ہے، لیکن ڈپریشن کا شکار ہے۔ ایک انہونا غیر مرئی دکھائی نہیں دیتا، کوئی چیز ایسی نہیں مگر سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، نفسیات کے اندر ایک ایسا نادیدہ خوف ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ کبھی بیٹھے ایک لسٹ بنائے، میں اپنے بچوں سے اسائنمنٹس کے اندر یہ بنواتا ہوں کہ اپنی 100 خوبیاں لکھیں، 100 خامیاں لکھیں، اور ایک یہ بھی کبھی ہونی چاہیے کہ اللہ کے میرے اوپر انعامات کتنے، اور میں کتنے لوگوں سے بہتر ہوں، کتنے لوگوں سے بہتر ہوں۔ کبھی یہ بھی دیکھیں، یہ آپ کی زندگی بنائے گا، اور یہ کبھی ہونا چاہیے، لائف کے اندر لانا چاہیے۔ میرا پہلا مقابلہ جب جامعہ سلفیہ میں نے نام لکھوایا تو سارے دوست احباب نے ہوٹنگ کری تھی، اتنے بڑے لوگ ہیں کہاں سے آ گئے۔ خیر جب نام لکھوایا تو 15 لوگ اور بھی تھے مقابلے میں۔ جب رزلٹ آیا تو ظاہر ہے پہلے 3 نمبر والوں کا بیان کر دیا گیا، باقیوں کا ذکر ہی نہیں ہوا۔ میں سیدھا ججز کے پاس گیا، ریکویسٹ کی کہ مجھے بتایا جائے میرا نمبر کون سا آیا۔ بڑی حیرانی سے دیکھنے لگے، کوئی نہیں آیا۔ میں نے کہا نہیں سر، 15 لوگ تھے، میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں اتنا تو بتا دیں۔ انہوں نے کہا ہم صرف پہلے 3 لوگوں کا گنتے ہیں۔ خیر انہوں نے گنتی کی، جمع کیا، اور بتایا کہ آپ کا جو ہے وہ 7واں نمبر ہے۔ میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ کم از کم 8 لوگوں سے تو اوپر ہوں۔ بے شک وہ ہارے ہوئے تھے، لیکن ان لاکھوں لوگوں میں سے 15 چنے گئے تھے، لاکھوں لوگوں میں سے۔ یہ کوئی آسان نہیں، ہمیں یہ احسان دکھایا گیا پچھلے جمعے بلکہ ہفتے کے دن کہ 90,000 درخواستیں آئی تھی، ان میں سے ہم نے صرف 10,000 کو داخلہ دیا۔ ان 10 میں سے چن کے 1,000 اندر جو ہے وہ آیا ہے کانووکیشن ہال میں، اور ان میں سے بھی 200 کے لگ بھگ آپ لوگ ہیں۔ تو پھر ہمیں کبھی احساس نہیں ہوتا کہ اللہ نے کتنے لوگوں سے ہمیں اچھا رکھا ہوا ہے، برتر رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، ذکر کرنا، شکر کرنا اور بیان کرنا، اور اپنے بچوں کی گھٹی میں ڈالنا، یہ بھی ایک رزق ہے جو آج ہم اپنے بچوں کو نہیں دے رہے۔ بس شکوے ہی شکوے، ہماری ہاؤسنگ سوسائٹی اچھی نہیں، ہمارے پاس گاڑی جو ہے وہ اس ماڈل کی نہیں، فلاں نے یہ کر لیا ہے، وہ وہاں پہنچ گیا ہے، میں اتنا پیچھے رہ گیا ہوں۔ الحمدللہ صرف اکیلا جسم بھی ہے، تن پہ کپڑا بھی پورا نہیں، پھر بھی شکر کریں کہ بے شمار لوگ ہیں جن کا جسم ہی پورا نہیں۔ تو اس آرڈر کو بھی لینا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، نعمتیں دی ہیں تو میں نے کچھ وعدے بھی لیے۔ اللہ کے وعدے کتنے ہیں؟ قرآن کا مطالعہ کبھی ایسے بھی میثاق، اللہ نے پختہ وعدے ہم سے لیے اور ہم نے وہ وعدے توڑے ہوئے ہیں۔ ایک مطالعہ کبھی یہ بھی لگائے کہ اللہ ہم سے وعدے کیا کرتا ہے۔ سچی مجھے نہیں لگ رہا کہ میری عمر اتنی ہے جتنے قرآن مجید کے قرض میرے اوپر ہیں کہ میں نے یہ بھی بتانا ہے، یہ بھی کہنا ہے، یہ ٹاپک بھی رکھنا ہے، اس عنوانوں کو بھی امت تک پہنچانا ہے۔ صرف وعدے پڑھ لیں کتنے ہیں۔ احکام میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرے وعدے پورے کرو۔
لسٹ تو بنائیں، اللہ نے وعدے کیے کتنے تھے، ہم نے کیے کتنے اور نبھائے کتنے. پہلا وعدہ جو عالم ارواح میں ہوا تھا، الست بربکم قالوا بلا، وہ وعدہ جو ہوا تھا کہ لوگوں بتاؤ میرے انبیاء آ چکے ہیں اور نبی آخر الزمان آ جائے تو تمہیں اس کی مدد کرنی ہوگی، ایمان لانا ہوگا. کیا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کا وعدہ نبھا رہے ہیں یا بے وفائیاں کر رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں یہ کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارے ساتھ وعدے پورے کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، یہ اللہ تعالیٰ نے 15واں حکم دیا ہے، 15واں نہیں 14واں حکم ہے، مجھے سے ڈرو. 13 حکم پہلے بیان ہوئے، 14واں حکم یہ ہے مجھے سے ڈرو. ایک ہے فطرتاً ڈر، میرے اوپر کوئی چیز گری ہے میں ڈر گیا ہوں، دور گری ہے میں ڈر گیا ہوں، سانپ نظر آیا ہے میں ڈر گیا ہوں، بچھو دکھا ہے میں ڈر گیا ہوں. لیکن بندگی کا تقاضا، جتنے احکام بیان ہوں گے پیچھے بندگی کھڑی ہوگی. دنیا کی ہر چیز انہیں نہیں کہنا پڑتا کہ یہ بنو. سورج کو اللہ کو کہیں نہیں کہنا پڑا کہ سورج بن. اللہ نے اسے سورج بنایا ہے، وہ اپنے معاملات طے کر رہا ہے، سفر طے کر رہا ہے، ذمہ داریاں نبھا رہا ہے. چاند کو نہیں کہنا پڑا اللہ کو کہ چاند بن. اللہ نے اس کو جتنی 28 منزلوں پہ رکھا ہے وہ اپنی منزلیں پوری کر رہا ہے. زمین کو نہیں کہنا پڑا کہ زمین بن. کبھی رب کو درختوں کو نہیں کہنا پڑا کہ او درختوں درخت بنو. وہ اپنے ٹائم پہ موسم پہ پھل دے رہے ہیں، وہ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. پانیوں کو نہیں کہنا پڑا کہ پانی بن. آگ کو نہیں کہنا پڑا اللہ کو کہ آگ بن. یہ کہنا پڑا ہے تو صرف جن و انس کو، اور بالخصوص انسانوں کو، انسان بنو، انسانوں بندے بنو. یا ایھا الناس کہہ کے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پھر کہنا آمنو، یا ایھا الناس کہہ کے کہنا یا ایھا الناس اعبدوا، کہ ہر مخلوق اللہ سے ڈرتی ہے. نہیں ڈرتا تو جن و انس نہیں ڈر رہا، انسان نہیں ڈر رہا، اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ ڈرو. اور 15واں حکم ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو تمہارے ساتھ اتارا ہے. بظاہر بنی اسرائیل کو حکم ہے اور ہمیں بھی ہے، جو تمہارے پاس یہ اترا ہے. کتنا سائز ہے؟ میں نے بڑے سائز والا آج اٹھا کر کے سائڈ پہ رکھا، قرآن مجید. اس سے بھی چھوٹے سائز ہیں، پاکٹ میں آتے ہیں. نور ہے، علم ہے، عمل ہے، کامیابی ہے، کامرانی ہے، اصول ہے، ضابطہ ہے. میں دیکھتا ہوں وکلاء کو، ان کے بار میں ان کے قانون کی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ گاڑی میں ڈیش بورڈ پہ رکھتے ہیں، پچھلی سیٹوں پہ پڑھی ہوتی ہیں. کہاں ہے؟ تو احکام مل رہے ہیں، اس پہ ایمان لے آؤ. 16واں حکم ہے، اللہ تعالیٰ پھر حکم دیتے ہیں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، میرے لیے متقی بنو. ہم لوگوں کے لیے پرہیزگار بن جاتے ہیں لیکن رب کا ڈر جلوت اور خلوت میں برابر ہونا. 17واں حکم ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو. 18واں حکم ہے وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیجئے. 19واں حکم ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جماعت کے ساتھ پڑھیے، جہاں باقی لوگ رکوع کر رہے ہیں تم نے بھی وہیں پہ پڑھنا ہے. 20واں حکم ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ. جہاں اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے اللہ کی طرف سے تو وہاں صبر کے ساتھ مدد حاصل کریں. والصلاۃ، نماز کے ساتھ. یہ 18واں اور 19واں حکم ہے. لیکن جو سزا ملے گناہوں کی وجہ سے وہاں صبر اور نماز کام نہیں دیتی، یاد رکھیے گا. وہاں پہ توبہ، جیسے قوم یونس نے کی تھی علیہ السلام. وہاں پہ رجوع، انابت للہیت، مڑنا، لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے جرم اور ان کے مارے ہوئے حق لوٹانا، وہاں پہ توبہ ہے. وگرنہ سزائیں سخت سے سخت ہو جاتی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے. اسی طرح 20واں حکم اور 21واں جو ہم نے پڑھا ہے، نماز اور صبر سے مدد اللہ کی مانگنا. 22واں حکم اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ ریپیٹ کیا گیا ہے دوبارہ. ہم بسا اوقات دوبارہ ریپیٹ کیے ہوئے آرڈر کو وہی گنتے ہیں، ایک گنتے ہیں، کچھ نہیں سے ڈبل گنا، اس وجہ سے گنتی میں تفاوت آیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم پھر سے دیا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرنے والے بنو جو میں نے تم پہ کی ہیں، اور میں نے تمہیں جہانوں پہ جو فضیلت دی بنی اسرائیل کو اس دور میں، اور ہمیں اللہ نے پوری کائنات میں جو فضیلت دی ہے اس کو مد نظر رکھ کے. اور یہ کہنے کے بعد اللہ 23واں حکم دیتے ہیں واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، قیامت سے بھی ڈرو. وہ قیامت جس دن کوئی بدلہ نہیں ہوگا، کوئی رشوت نہیں ہوگی، وہاں پہ کوئی فدیہ نہیں ہوگا. آپ رات تھانے میں
کسی اور کو رکھ کے کہتے ہیں یہ میرے بھائی کو چھوڑ دے، اس کی جگہ یہ نوکر رکھ لے، وہاں کسی کے بدلے بھی کوئی نہیں لیا جائے گا، وہاں پیسہ اور مال دے کے بھی، سفارش بھی نہیں۔ اور 24واں حکم اللہ رب العزت دیتے ہیں فتوبوا الی بارئکم، آپ سے جو غلطیاں ہو گئیں، یہ قوم موسیٰ کو حکم ہے، توبہ کرو۔ اور ان کی توبہ کے لیے اللہ نے جو 25واں حکم دیا تھا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تمہیں خود کو مارنا ہوگا، یہ سزا اللہ نے رکھی تھی، رب کی نافرمانی کی سزا، شرک کی سزا۔ جب انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا اور طور کے کیے ہوئے وعدے بھولے تو اللہ نے کہا تھا توبہ کرو، کہنے لگے اللہ توبہ کیسے کریں، کہا خود کو مارو۔ آج بھی یہ فیسٹیول دنیا بھر میں چلتا ہے، کچھ لوگ چھانٹے لے کے اپنی ہی قوم کو، اپنے ہی لوگوں کو مارتے ہیں، تو میں آپ کو ماروں آپ مجھے ماریں۔ ایک معنی یہ بھی کیا ہے مفسرین نے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ان کو مروا کے مروا دیا، اور ایک یہ تھا کہ خود کو مارو، سزا دو، کیوں مخالفتیں کی ہیں میری، اور شکر کریں اللہ کا کہ اللہ نے یہ سزا امت محمدیہ سے اٹھا لی ہے، ایسا کچھ نہیں رکھا۔ لیکن ہم کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، بہن بھائی کو مار رہے ہیں، تو گویا ہم اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد 25واں حکم جو قتل کا ہے، 26واں حکم ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، آپ نے جو کھانا ہے نا، پاکیزہ کھانا ہے جو رب نے رزق دیا ہے۔ اس پہ میرا بڑا تفصیلی کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے کہ پاکیزہ کیا ہوتا ہے، جس کو من مانے اور ساتھ میں وہ اللہ کی طرف سے حلال بھی ہو، دو شرطیں۔ بس اوقات بعض لوگوں کو شراب بڑی اچھی لگتی ہے، حالانکہ بڑی بدبودار اور گندے ترین کھانوں میں سے ایک کھانا، بدترین اور غلیظ ترین چیزوں میں سے، مگر کچھ لوگوں کا نفس مر گیا ہوتا ہے، جیسے کسی کی بو مری ہوتی، تھوڑی سی سڑاند آ جائے کھانے میں، باسی کھانا کوئی نہیں کھاتا، جی اسمیل آ رہی ہے، وہ بھائی شراب کیسے پی رہے ہو؟ تو خیر، فطرت سلیمہ، طبیعت، اللہ کی طرف سے اجازت، حلال ہو اور پھر پاکیزہ کھانا۔ اور 27واں حکم ان کو دیا گیا تھا کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جہاں اللہ جانے کا حکم دے وہاں جانا پڑے گا۔ وہ گئے، لیکن کیسے جانا ہے؟ ہم نے کہا کھلا کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جھک کے سر جھکا کے جانا ہے۔ وہ اکڑ کے گئے۔ میں انہی احکام پہ آج کا جمعہ روک رہا ہوں۔ ہمارے جو بڑے بڑے مین گیٹ نہیں ہوتے تھے پہلے حویلیوں کے، ان میں ایک چھوٹی تاکی ہوتی تھی، بوا تے باریاں، وہ جو باری ہوتی تھی نا کہ پورا تاک نہ کھولنا پڑے، بڑا پھاٹک نہ کھولنا پڑے، تو ان میں سے اکثر وہ چھوٹے کا ایک لاجک پیچھے یہ ہوتا تھا کہ اس میں سے سر جھکا کے گزرنا پڑتا تھا، وہ برابر نہیں ہوتا تھا، سر کے برابر دروازہ نہیں ہوتا تھا، 7 فٹ کی ہائٹ پہ نہیں ہوتا تھا۔ تو میں نے بزرگوں سے جب پوچھا کہ یہ کیوں، تو کہندے جی کوئی چور ڈاکو، کوئی غیر متعلقہ بندہ جڑا نا جی بھج کے نہ لنگے وہ سر چ وجے چکنا پوے۔ تو ایک ہمارے بزرگوں نے یہ وضاحت کی کہ یہ اس دور کا چلا آ رہا ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ دروازہ چھوٹا تھا، جھک کے گزرنا ہے، سر جھکا کے گزرنا ہے، اور وہ اکڑ کے انہوں نے پہلے ٹانگیں گزاری، اوپر ہاتھ ڈالا اور سر پیچھے کر کے گزرے، لکھا ہے مفسرین نے۔ اور ان کو کہا گیا کہ آپ نے حتۃ، ساتھ یہ بھی کہنا ہے اللہ معاف کر دے، سر بھی جھکانا ہے، جیسے ہم سایہ خدائے ذوالجلال پہ سر جھکاتے ہیں نا قومی طور پہ، تو اللہ کے لیے تو جھکنا ہے، اللہ نے حکم دیا جھکیے اور معافی مانگی ہے۔ اور قوم وہاں داخل ہوئی، حتۃ کی بجائے مذاق کرتی ہوئی ہنتۃ، گندم ملنی چاہیے، وہ ملنا چاہیے جو وہ کہہ رہے تھے۔ تو انشاءاللہ یوں ہمارا یہ احکام کا سلسلہ چلتا رہے گا، کتاب اللہ کا مطالعہ۔ آج ہم نے 30 کے لگ بھگ جو احکام پڑھے ہیں، ان میں سے جو روح تھی، جو مغز تھا، اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہو سکے تو گھر میں ایک دفعہ اس کا مطالعہ کیجئے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، جو ساتھی لیٹ آئے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا آج کا خطبہ احکام القرآن پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو کائنات میں بنایا ہے وہ احکام کی کونی قدری کی قسم ہے، اور جو بندوں کو بنا کے ان کی بہتری کے لیے
امر، معمورات، منہیات روکا ہے، جو آرڈر دیے ہیں وہ اللہ کے احکام شرعیہ ہیں، اور اس کے اوپر سزا و جزا کے لیے جو معاملات رکھے ہیں، اس میں سے ہم نے کتاب اللہ کی سورہ بقرہ میں سے آیت نمبر 58 تک آج مطالعہ کیا ہے، اور اس میں 29 احکام ہم نے پڑھے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں حکم نمبر 30 سے لے کے اللہ ہم سے کیا کہتے ہیں، کیا مطالبہ کرتے ہیں، تو یہ بندے کو جاننا چاہیے، اور جتنا ہو سکے حتی الامکان اس کے اوپر جو ہے وہ، اور نہیں تو کم از کم اپنی زندگی کو اس کے لیے تیار رکھنا چاہیے کہ میرے رب کا یہ بھی حکم ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، علم ہی نہیں ہوتا، ہم جانتے ہی نہیں ہوتے، تو جو جانتا نہیں وہ کرے گا کیا؟ تو اس لیے جان کے جیے، علم کے ساتھ جیے، کتاب اللہ کے ساتھ سفر کر کے جیے، اور اسے اپنی زندگی کا ساتھی رکھیے۔ یہ انشاءاللہ آپ کا قبر نشر حشر کا وکیل بن کے سامنے آئے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے۔ کافی سارے دوست احباب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے۔ ہمارے جتنے عزیز و اقارب اس دنیا سے گئے ہیں، اللہ ان کے ساتھ معافی کا، نرمی کا، رحمت کا معاملہ فرمائے۔ اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے ہر آنے والے دن کو جو بدترین سے بدترین ہوتا چلا جا رہا ہے، اللہ اسے ہمارے حق میں بہتر کرے۔ ہمیں توبہ کی، رجوع کی، انابت کی اللہ توفیق دے، اور پھر اسے قبول فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔